قانون و انصاف کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دے دی۔ مسودہ کل سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت اتحادی جماعتوں کی تجاویز پر کمیٹی فیصلہ نہ کر سکی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، ترمیمی بل میں شامل شقوں پر تقریباً تمام کام مکمل ہو گیا۔ کمیٹی کی رپورٹ کل ہاؤس میں فائل کر دیں گے۔ ایم کیو ایم کی تجاویز سے متعلق بھی کل بریک تھرو ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے نام کی تبدیلی، بلوچستان اسمبلی نشستوں میں اضافے پر مشاورت جاری ہے۔ اے این پی اور بی اے پی کی تجاویز پر اپنی اپنی قیادت سے بات ہوگی۔ کمیٹی میں صدر مملکت کی موجودہ مدت سے استثناء کی تجاویز پر اتفاق۔ صدر زرداری پر مقدمات سے متعلق سوال پر فاروق ایچ نائک نے کہا، ابھی تو بل منظور نہیں ہوا، آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ کیوں ناراض ہیں؟ وزیر اعظم ہاؤس میں حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ، کابینہ ارکان کی بھی شرکت۔ عشائیہ میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، بی اے پی اور اے این پی سینیٹرز شریک۔ 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت۔ ذرائع نے بتایا، وزیر اعظم 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کی درخواست کریں گے۔ وزیر اعظم نے سینٹ میں اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ناشتے پر بھی مدعو کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے فوجداری مقدموں میں استثناء لینے سے انکار کر دیا۔ مجوزہ بل میں صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کے لیے استثناء کی تجویز تھی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مسلم لیگ نون نے وزارت عظمیٰ کے لیے استثناء کی تجویز واپس لے لی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا، یہ شق کابینہ اجلاس سے منظور آئینی مسودے کا حصہ نہیں تھی۔ چند سینیٹرز نے یہ تجویز شامل کی۔ منتخب وزیر اعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد اسپیکر ایاز صادق نے بھی استثناء لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، عوام کا منتخب نمائندہ پہلے اور عہدیدار بعد میں ہوں، کوئی استثناء نہیں چاہیے۔ نون لیگ اور اتحادی فیصلہ کر چکے، کیا ترمیم کرنی ہے؟ این ایف سی اور صوبائی خود مختاری کے معاملے پر نورا کشتی ہو رہی ہے۔ سینیٹر علی ظفر کا ایوان بالا میں اظہار خیال، کہا، پیپلز پارٹی کو فیس سیونگ دی گئی تاکہ وہ قوم کو بتا سکے ہم نے این ایف سی بچا لیا۔ سب کچھ طے ہونے کے بعد ٹویٹ کے ذریعے پتہ چلا 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے۔ اس ایوان کے ذریعے سپریم کورٹ کا جنازہ نکالا جائے گا۔ پی ٹی آئی اس کی مخالفت کرے گی۔ تحریک انصاف نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا مطالبہ کر دیا۔ آئین بچانے کے لیے جو قربانی دینا ہوگی دیں گے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں۔ تحریک کا آغاز ہوگا، اتنی چیخ پکار ہوگی کہ اقتدار کے ایوان لرز اٹھیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا، آئین کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، ملک کا نقصان ہوگا، ایسی قانون سازی کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ کسی کی دھونس دھمکی سے قانون سازی نہیں رکے گی، جب دلائل نہ ہوں تو پی ٹی آئی کی طرح دوڑ لگا دی جاتی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم کی کافی چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے، بس کچھ چیزوں پر بات چیت چل رہی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر سب نے متفقہ طور پر رائے دی، یہ ملک کے لیے خوش آئند ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، آرٹیکل 243 سمیت سب چیزوں پر متفقہ فیصلے ہوئے۔ ایم کیو ایم کے سینیٹر جاوید حنیف نے کہا، ہماری تجاویز 27ویں آئینی ترمیم کا ہی حصہ بنیں گی، قیادت سے مشاورت کے بعد دوبارہ تجاویز لائیں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر منظور کاکڑ کا کہنا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، آئندہ ترمیم میں بلوچستان اسمبلی کے نشستیں بڑھائیں گے۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات رہے گا، مراعات بھی ملیں گی۔ آرٹیکل 243 میں تبدیلی کے بعد آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ مل جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کو تا حیات وردی اور مراعات حاصل ہوں گی۔ اعلیٰ عہدے رکھنے والے افسران قومی ہیروز قرار دیے جائیں گے۔ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی قیادت کو تحفظ دینے کا فیصلہ۔ آرٹیکل 248 میں ترمیم کے بعد اعلیٰ فوجی افسروں کو صدر مملکت جیسا قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔
پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے خلاف عدالتی کارروائی ممکن نہیں ہوگی۔ عدالت یا کسی حکومتی ادارے کے ذریعے انہیں ہٹایا بھی نہیں جا سکے گا۔ کوارڈینیشن پلاننگ کے لیے سی ڈی ایف طرز کا مضبوط آپریشن ہیڈ کوارٹر ضروری تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا عہدہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض کہتے ہیں ترمیم سے اداروں میں توازن بگڑے گا نہیں بلکہ اداروں کی استعداد بڑھے گی۔ ترمیم کے بعد بھی نیول اور ایئر چیف اپنی فورسز کے کمانڈر ہوں گے۔ سی ڈی ایف کا عہدہ اداروں کے درمیان مربوط حکمت عملی کے لیے استعمال ہوگا۔ جدید جنگی دنیا میں کوئی ایک فورس دوسری فورس سے طاقتور نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت اور گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام۔ متن کے مطابق سہیل آفریدی نے جھوٹے اور بے بنیاد بیانات پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی۔ ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی گفتگو کی۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے بھی ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو کو پھیلایا گیا۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد پھر سامنے آ گئے۔ 30 ستمبر کو فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر کوئٹہ پر خودکش حملے میں ملوث دوسرا حملہ آور افغان دہشت گرد نکلا۔ فتنہ خوارج کے افغان خودکش حملہ آور کی شناخت محمد سہیل عرف خباب کے نام سے ہوئی۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر حملے میں 8 شہری شہید اور 40 زخمی ہوئے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے افغان طالبان رجیم کی عہد شکنی اور دہشت گردوں کی مسلسل پشپناہی پورے خطے کے لیے خطرہ بن چکی۔ مذاکرات امن کے لیے ہیں، کمزوری کے لیے نہیں۔ طالبان حکومت کو دہشت گردوں کی حمایت سے باز آنا ہوگا۔ افغان طالبان وعدوں کے بجائے عملی اقدامات کریں۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ طالبان حکومت دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کرے، الزامات کے بجائے تعاون کا راستہ اختیار کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا پاکستان نے ترکی اور قطر کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا۔ طالبان حکومت سے توقع تھی وہ ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کرے گی۔ افغان طالبان حکومت نے وعدوں کے باوجود کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ جو کوئی دہشت گردوں کی معاونت یا پناہ دیتا ہے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں۔ پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ طاہر شمشاد مرزا کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف آنر آف دی ایکسیلنٹ کلاس سے نوازا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو دورہ سعودی عرب میں یہ اعزاز دیا گیا۔ جنرل طاہر شمشاد کی سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی سے ملاقات، عالمی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت، دو طرفہ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ سعودی عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا اعتراف کیا۔ پاکستان کے سیکریٹری مذہبی امور عطاء الرحمان نے گزشتہ شب جدہ میں حج معاہدے پر دستخط کیے۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی پاکستانی حجاج کو اعلیٰ معیار کی سہولتیں دی جائیں گی۔ سعودی حکومت کی ہدایات پر انتظامات مؤثر طریقے سے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم پیدائش۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک بحریہ کے چاک چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کی ذمہ داری سنبھال لی۔ پاکستان نیوی کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد عزمی کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ صدر زرداری نے پیغام میں کہا، علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا شعور بیدار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا،
پاکستان اقبال کے افکار کی روشنی میں امت مسلمہ کے اتحاد اور عالمی امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ سینٹ میں یوم اقبال کے موقع پر قرارداد متفقہ طور پر منظور، مفکر پاکستان کی خدمات اور فلسفے کو خراج تحسین۔ پاکستان نے چھٹی بار ہانگ کانگ سکسیس ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں کویت کو 43 رن سے شکست۔ معاذ صداقت نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 3 وکٹوں پر 135 رنز بنائے۔ عباس آفریدی نے 11 گیندوں پر 52 رنز بنائے۔ کپتان عباس آفریدی کہتے ہیں تمام کھلاڑیوں نے بہترین پرفارم کیا، بالنگ کے ساتھ اپنی بیٹنگ پر بھی توجہ دیتا ہوں۔ فائنل میں کراؤڈ نے بہت سپورٹ کیا۔ ایف آئی اے پشاور نے جعل سازی سے پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ نادرہ ریجنل آفس پشاور سے 4 ملزمان گرفتار۔ صدیق اللہ، سمیع اللہ، فیاض خان اور یونس خان کو دھر لیا گیا۔ گرفتار ملزم صدیق اللہ افغان شہری ہے، جعلی دستاویزات کے ذریعے پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گرفتار ملزم یونس خان نے خود کو افغان شہری کے والد کے طور پر نادرہ میں پیش ہو کر جعل سازی میں کردار ادا کیا۔ اسلام آباد کے کال سینٹر سے ماہانہ کروڑوں روپے بھتہ اور غیر قانونی دھندے کی پشت پناہی کے الزامات۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ این سی سی آئی کے مزید 13 افسروں کے خلاف کرپشن اسکینڈل میں ہوش ربا انکشافات۔ راولپنڈی میں 15 غیر قانونی کال سینٹر سے ماہانہ 1.5 کروڑ روپے لیا جاتا تھا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر کی ٹیم رقم فرنٹ مین حسن امیر سے وصول کرتی تھی۔ افسران نے مبینہ طور پر ستمبر 2024 سے اپریل 2025 تک 12 ملین وصول کیے۔ اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں کال سینٹر پر چھاپے کے بعد ڈیل طے کی گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے ہتھیاروں کے کنٹرول اور جوہری سلامتی سے متعلق 4 قراردادیں منظور۔ پاکستان کے مستقل مشن کے مطابق ان قراردادوں میں علاقائی تخفیف اسلحہ، اعتماد سازی اور جوہری سلامتی کی یقین دہانیوں کے اقدامات شامل ہیں۔ قراردادوں کا مقصد جوہری اسلحے کی تخفیف اور عالمی سلامتی کے اقدامات کو تقویت دینا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے جاری۔ خان یونس اور رفح میں مکانات مسمار، شہداء کی تعداد بڑھنے لگی۔ امدادی کارکن ملبے سے لاشیں نکالنے میں مصروف۔ حالیہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی 9 لاشیں نکال لی۔ 10 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 241 فلسطینی شہید، 600 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 69,000 سے تجاوز کر گئی۔ سلیپی جو بائیڈن کے تانے مارنے والے صدر ٹرمپ خود لمبی تان کر سو گئے۔ اوول آفس میں میٹنگ کے دوران امریکی صدر کی آنکھ لگ گئی۔ وائرل ویڈیو پر کیلیفورنیا کے گورنر کا طنز، کہا نیند میں ڈوبا ڈان پھر آ گیا۔ وائٹ ہاؤس نے وضاحت دی کہ صدر ٹرمپ سوئے نہیں، بس کچھ دیر کے لیے تھکن طاری ہوئی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنوبی افریقہ میں ہونے والے G20 اجلاس کا بائیکاٹ۔ ایکس پر لکھا، یہ شرمناک بات ہے کہ G20 اجلاس جنوبی افریقہ میں منعقد ہو رہا ہے، جہاں سفید فام افراد کو مارا جا رہا ہے۔ جب تک انسانی حقوق کی یہ خلاف ورزیاں جاری رہیں گی، کوئی بھی امریکی عہدیدار اجلاس میں شریک نہیں ہوگا۔ شام کے صدر احمد الشارع سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ شامی صدر باسکٹ بال کورٹ میں اترے۔ شامی وزیر خارجہ اور امریکی حکام کے ساتھ باسکٹ بال کھیلی۔ سینکام کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر بھی شریک۔ احمد الشارع کل وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن پر ڈیموکریٹک ارکان کی غیر معمولی سیشن کی تیاری۔ صدر ٹرمپ کا سمجھوتا نہ کرنے کا اشارہ۔ شٹ ڈاؤن سے ہزاروں پروازیں متاثر، مسافر پریشان ہیں، ملازمین بغیر تنخواہ کام کر رہے ہیں۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں تیز رفتار گاڑی ہجوم پر چڑھ دوڑی، 4 افراد ہلاک، 13 زخمی۔ بے قابو گاڑی بار کے باہر لوگوں کو رونتی ہوئی عمارت سے جا ٹکرائی۔
पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल कहते हैं, हमारे 3 एजेंडे हैं, तालीम, तालीम और तालीम। फख्र है कि WMO की तालीम के फरोग समेत दुनिया भर में समाजी सरगर्मियां जारी हैं। 9 स्कूल्स की ओनरशिप ले ली है, जिनमें 10,000 बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर ली है। बच्चों को आला तालीम दी जाएगी। हमारा मकसद लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। जद्दा में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का 3 रोजा सालाना इजलास खत्म हो गया। इजलास में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ममालिक के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। सलमान इकबाल ने पेट्रोल इन चीफ मुकर्रर करने पर मेमन ऑर्गेनाइजेशन की टीम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी स्क्वाड वनडे सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हसन नवाज की जगह फखर जमान टीम में शामिल। हसन नवाज को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने की हिदायत। श्रीलंकन टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज मंगल से खेली जाएगी। 17 नवंबर से पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की ट्राई सीरीज शुरू होगी। कल जीप रैली के फाइनल राउंड की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने मैदान मार लिया। फैसल शादी खेल ने 2 घंटे 10 मिनट 18 सेकंड्स में 200 किलोमीटर का ट्रैक अबूर किया। नादिर मक्सी दूसरे, मोहम्मद रजा सईद तीसरे नंबर पर रहे। प्रिपेयर्ड की विमेन कैटेगरी सलमा खान मरवत के नाम रही, दीना पटेल का दूसरा नंबर। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की टीम का काबिल दीद खेल। अल नसर ने इवेंट में लगातार 8वीं फतह हासिल कर ली। नियोम को 1 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने भी एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। उम्र 38 साल, खेल जानदार नोवाक जोकोविच ATP टूर चैंपियन बन गए। सर्ब स्टार ने अतालवी हरीफ फ्लोरेंजो को हराकर हेलेनिक टेनिस चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। जोकोविच ने अपने बेटे के साथ ट्रॉफी वसूल की।